أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، ہم سب کے اور پوری کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العالمین ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو پیدا فرمایا، پوری کائنات کو وجود بخشا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی خلقت ہے، ہر ذرے کو اللہ نے بنایا اور پیدا فرمایا ہے، اور اس میں سے جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سے انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے اور اللہ کی بہترین نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہ کر اچھی زندگی گزارو، چاہے دنیا میں رہ کر خراب زندگی گزارو، چاہو تو اللہ کی فرما برداری کرو، چاہو تو اللہ کی فرما برداری نہ کرو۔ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، اور دنیا کی زندگی کے بل بوتے دنیا کی زندگی کو مدار بنایا ہے اللہ رب العزت نے کہ آخرت کی کامیابی اگر چاہتے ہو تو دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر گزارو، ہماری فرما برداری والی زندگی گزارو، ہمارا حکم مانو۔ جو قوم اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتی ہے اللہ رب العزت اسے کامیابی نصیب کرتے ہیں۔ جو قوم اللہ کی فرما برداری والی زندگی نہیں گزارتی، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، اور آخرت کی زندگی تو ان کی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اللہ کا یہ قانون اسی وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اللہ کا یہ ضابطہ اسی وقت سے عمل ہو رہا ہے کہ جو قوم اللہ کی فرما برداری کرتی ہے اس قوم کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت سے نوازتے ہیں اور آخرت میں کامیابی عطا کرتے ہیں۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ رب العزت اس قوم کو دنیا میں ذلیل کرتے ہیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، اور آخرت کی زندگی بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ اگر تم لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں کیا کروں گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، میری نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، میں کیا کروں گا، تم لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اب وہ اللہ کا عذاب کیسا ہوگا اللہ جانتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کون سی قوم کو کس عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی ذات نہیں پہچان سکتی، نہیں جان سکتی کہ فلانی قوم فلانے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ ایسے دنیا میں بہت ساری قومیں آئیں، ایسی قومیں آئیں کہ آج انسانوں کا جو سلسلہ دنیا میں چل رہا ہے، آج دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں، ان انسانوں کی طاقت الگ ہے، اور جو پچھلی قومیں آئی ہیں ان کی طاقت الگ تھی۔ مثال کے اعتبار سے قوم سمود کو لیتے ہیں، دنیا کے اندر ایک قوم آئی ہے قوم سمود، اور اس قوم کے نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام، بہت بڑے نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے۔ تو وہ قوم قد و قامت کے اعتبار سے بھی بہت اونچی، کئی فٹ ان کا قد ہوتا تھا، اور ان کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، اور ان کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ پہاڑوں میں وہ لوگ اپنا گھر بناتے تھے۔ آج ہم لوگ زمین پر گھر بنانے کے لیے کتنی مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، کتنی مصیبتیں اٹھاتے ہیں، کتنے پریشانیاں ہم لوگوں کو آتی ہیں، اور کوئی انسان گھر بناتا ہے تو اس کی پوری زندگی کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج گھر بنانے کے لیے کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں، پیسہ ہونے کے باوجود بھی انسان گھر بنانے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں قوم سمود کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی طاقتور قوم تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، پہاڑوں میں اپنا گھر بناتے تھے۔ اللہ نے ایسی طاقت عطا کی تھی اس قوم کو کہ اس قوم کے مقابلے میں دوسری قوموں کی طاقتیں کچھ بھی نہیں۔ ان کا قد بھی بہت لمبا اور بدن بہت بھاری، عقل بھی ان کے پاس بہت اچھی تھی، مال و دولت بھی اللہ نے بے انتہا عطا فرمایا تھا۔ اور اس زمانے میں ان لوگوں کی یہ عادت تھی، آج کے زمانے میں جیسا کہ وہ آدمی بہت ہی مالدار سمجھا جاتا ہے جس کے پاس اچھا سا اچھا گھر ہو، مہنگی سے مہنگی گاڑی ہو، اچھا سا اچھا موبائل ہو، وہ آدمی آج کے زمانے میں بہت مالدار سمجھا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں قوم سمود کے موقع پر، قوم سمود کے وقت، وہ آدمی بہت بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا جو پہاڑ کی جتنی چوٹی پر جتنا بہترین گھر بنائے، وہ آدمی اس زمانے میں اتنا ہی مالدار اور اتنا ہی عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ تو اتنا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا، روزی بھی اللہ نے بے انتہا عطا فرمائی، مال و دولت بھی عطا فرمایا، طاقت بھی دی، قوت بھی عطا فرمائی، صحت بھی عطا فرمائی، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ اور وہ لوگ پہاڑوں میں بڑے بڑے گھر بنا کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو اسی موقع پر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ اونچے عمارتیں بنانا اور بڑے بڑے پہاڑوں میں اپنا گھر بنانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارو۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اس لیے کہ اس قوم کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ
शैतान उनको ये समझा रहा था कि भाई तुम्हारे पास इतनी ताकत है, इतनी क़ुव्वत है, अब तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे के पास झुकने की ज़रूरत नहीं है। और वो कौम क्या करती थी, अपने बड़े लोग जो इंतकाल कर गए, दुनिया से चल बसे थे, उन लोगों की मूर्तियां बनाकर निशानी के तौर पर अपने पास रखते थे और वही तरीक़ा चलते चलते गैरुल्लाह के सामने और बुतों के सामने सजदा करने का शुरू हो गया। और ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से आती है। समूद बिन इरम बिन साम बिन नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बच्चों में से ये कौम है। तो इतना सारा सब कुछ उनके पास था, ताकत थी, माल दौलत था, और अल्लाह ने हर किस्म की नेमतें अता फरमाई थी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी वाली ज़िंदगी, अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं है। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि मेरे बंदो अगर तुम मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करूँगा, अगर तुम मेरी नेमतों की नाशुक्री करोगे, मेरी नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते थे कि भाई ये तमाम चीज़ें जिसमें आप लोग अपने आप को बड़ा समझते हो, फ़ख्र महसूस करते हो, नाज करते हो, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। इसलिए अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी गुजारो। तो कौम आपकी दुश्मन बन गई। और उस कौम में से एक आदमी उबैद, उसका नाम लिखा हुआ है तफसीरों में, तो उसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया, कहा कि ऐ सालेह, तुम ये कहते हो कि मैं अल्लाह की तरफ से नबी हूँ, हालांकि तुम हमारे जैसे एक इंसान हो, हमारे ही दरमियान में मौजूद हो, फिर भी तुम कहते हो कि मैं अल्लाह की तरफ से नबी हूँ। अगर तुम हकीकत में अल्लाह की तरफ से नबी हो तो फलाने पहाड़ से, फलाने पत्थर से ऊँटनी को पैदा करो, हम मान लेंगे कि तुम अल्लाह के नबी हो। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पहाड़ चढ़े और उस पत्थर के पास जाकर अल्लाह से दुआ की। तो अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी, और पत्थर जो जिसके बारे में उस आदमी ने कहा था, कौम ने कहा था, तो पत्थर फटा और उस पत्थर में से एक ऊँटनी पैदा हुई। और कैसी ऊँटनी का उन लोगों ने मुतालबा किया था, हामिला ऊँटनी का, ऐसी ऊँटनी जिसके पेट में बच्चा मौजूद हो, ऐसी ऊँटनी का उस कौम ने मुतालबा किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, दुआ कबूल हुई। उसके बाद पत्थर फटा, उसमें से हामिला ऊँटनी पैदा हुई। ये चीज़ देखकर कौम में से कुछ लोगों ने, खुसूसन तफसीर में लिखा हुआ है कि उबैद जो आदमी था जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ऊँटनी का मुतालबा किया था, उसने और उसकी जमात में से कुछ लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। और बहुत बड़ी जमात ऐसी थी जो अपने शिर्क और कुफ्र पर अड़ी हुई थी, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी मानने पर राज़ी नहीं थी। उन लोगों ने उसके बाद भी झुटलाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि भाई तुमने मुतालबा किया, मैं अल्लाह से दुआ किया, और अल्लाह ने पत्थर से ऊँटनी पैदा फरमाई। और वो कौन सी ऊँटनी? हामिला ऊँटनी। और वो हामिला ऊँटनी पैदा हुई। पैदा होने के बाद उसने बच्चा भी जना। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि भाई देखो, इस ऊँटनी के बारे में अल्लाह से डरो, ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी निशानी है हमारे और आपके लिए। इसको कोई भी नुकसान ना पहुँचाओ, जहाँ चाहे जाए, जहाँ चाहे चरे, जहाँ चाहे जाकर पिए, इसको कोई आदमी कुछ नहीं कहेगा। तो वो कौम और उस कौम की जैसी जितनी कौमें दुनिया में आई हैं, अल्लाह की नाफरमानी में इतना मुब्तला हो चुकी थी,
جو قوم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھی، نبی آ کر سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے تھے، ہٹ دھرمی میں ضد میں آ چکے تھے، ان تمام قوموں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا اور ان کی تمام زندگیاں اور وہ تمام قوم تباہ برباد ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بہت طریقے سے سمجھاتے تھے، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جس اونٹنی کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ اونٹنی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اس سے کیا کرو، اللہ سے ڈرو، اس کے بارے میں اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ۔ تو ایک آدمی جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ قد کے اعتبار سے بہت چھوٹا تھا، اس آدمی کو لوگوں نے تیار کیا کہ بھئی تو کیا کر، اس اونٹنی کو مار دے اور اس کے بدلے میں ہم تم کو کیا کریں گے، اتنا مال دیں گے۔ وہ آدمی راضی ہو گیا، راضی ہو کر اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو مارنا شروع کیا، اور وہ اونٹنی جو ماں تھی اس کے چاروں پیر کاٹ دیے اور اس کو مار دیا، اور بچہ ڈر کے مارے پہاڑوں میں بھاگا اور وہیں غائب ہو گیا۔ جب قوم نے یہ شرارت کی، اللہ کی نافرمانی میں اتنا تلے اور اتنی ہٹ دھرمی ان لوگوں نے کرنا شروع کی، تو اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے چاہا کہ بھئی ان لوگوں کو تباہ برباد کر دے، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا۔ بہت ساری جو ہے کتابوں کے اندر تفسیروں میں اقوال نقل کی جاتی ہیں، بہت ساری روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ 3 دن تک ان کے اوپر عذاب تھا۔ پہلا دن ان کے چہرے پورے زرد پڑ گئے، پیلے ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا دن آیا، پورے چہرے ان کے لال ہو گئے۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن پورے چہرے ان کے کالے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک ایسا زلزلہ آیا کہ اس زلزلے کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو گئی۔ ان کے پاس اتنی طاقت تھی، پہاڑوں میں اپنا گھر بنانے والی قوم، اور پہاڑوں میں بھی اونچی چٹانوں پر، اونچی چوٹیوں پر وہ لوگ پہاڑوں سے بھی اونچے اونچے گھر بنا لیتے تھے۔ ان کا جسم بہت بھاری اور قد کے اعتبار سے بہت اونچے، لیکن ان کا قد ان کو جو ہے بچا نہیں سکا، ان کی طاقت ان کو بچا نہیں سکی، ان کا مال ان کو بچا نہیں سکا۔ پچھلے قوموں کے کچھ خبریں جو ہے آج ہمارے ہندوستان میں موجود ہیں۔ پنجاب کے علاقے میں سرہند میں اگر جائیں گے تو وہاں تقریباً 9 قبریں موجود ہیں۔ ہم گئے تھے ان قبروں کے پاس، تو ان کا قد جو ہے تقریباً 25 قدم تھا، 25 فٹ ان کی قبر تھی۔ اب 25 فٹ ان کی قبر ہے تو کم سے کم ان کا قد 20 سے 22-23 قدم ضرور رہا ہوگا۔ اور یہ قوم کون سی ہے اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہاں موجود نہیں ہے، تاریخ موجود نہیں ہے۔ تو اتنے لمبے لمبے لوگ اور اتنی طاقت ان کے پاس، اپنی طاقت پر ان لوگوں کو بڑا فخر تھا، اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا کہ بھئی ہمیں کون ہرا سکتا ہے، ہمیں کون جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں چلتی۔ تو اللہ نے تمام پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا۔ ایسا تباہ ہو گئی، ایسی برباد ہو گئی قوم کہ جب زلزلہ آیا اور زلزلے میں اس پوری قوم کی حالت ایسی ہو گئی کہ جو قوم اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلتی تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر فخر کرتی تھی، زلزلہ آیا۔ زلزلہ آنے کے بعد ان کی حالت کیسے ہو گئی؟ پوری قوم اوندھے منہ زمین پر گری ہوئی ہے۔ اوندھا منہ گرنا اس بات کی علامت ہے کہ بھئی میری طاقت کچھ بھی نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا بہت ہی ضروری ہے۔ انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے،
فرما برداری والی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بھئی میرے پاس مال ہے، طاقت دی ہے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بھئی میرے پاس طاقت ہے۔ اگر کوئی خاندان اچھا دیا ہے، خاندان کے اوپر فخر نہیں کرنا ہے۔ کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے، کیسی کیسی ان کی طاقت تھی، ان کی حکومت تھی، ان کے پاس کتنا مال تھا، لیکن ان کا مال، ان کی طاقت، ان کی خاندانیں، ان کی حسب نسب کچھ کام نہیں آئے۔ فرعون آیا، خدا کا دعویٰ کیا، چلا گیا۔ شداد آیا، کتنی اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ قارون آیا، کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ تو یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ آج اگر ہمارے پاس طاقت ہے، اس طاقت کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ اگر ہم نے اس طاقت کو اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کیا تو پھر مرنے سے پہلے ایک دن آدمی کو اپنی زندگی میں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ جتنی طاقت اس کے پاس تھی وہ پوری طاقت کمزوری میں بدل جائے گی۔ اگر کوئی آدمی مال پر فخر کرتا ہے تو زندگی میں ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا پورا مال برباد ہو کر اللہ اس کو فقیر بنا دیں گے۔ یہ مال اور یہ طاقت اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھ کر اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا ہے۔ آج ہمارے پاس مال ہے، کل ایک دن ایسا آئے گا کہ بھئی مال ختم ہو جائے گا، مجبور ہو جائیں گے۔ اکثر انسان ان دو چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ایک ہے مال اور ایک ہے طاقت۔ یہ دو چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے، بہت دور کی بات نہیں، اگر آج ہم ہمارے ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمارے ہندوستان کے کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو ہندوستان پر حکومت کرتے تھے۔ اور ہندوستان کون سا آج کا ہندوستان نہیں، اس زمانے کا ہندوستان جو کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا، سب سے بڑی طاقت ہندوستان کی تھی۔ کئی ممالک مل کر ہندوستان تھا اس وقت ایسے بڑے ملک کے بادشاہ، ان کے کتنے بچے ایسے تھے کہ جو آخری زمانے میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ آخر کے جو ہمارے مغل بادشاہ گزرے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کئی لوگوں نے دیکھا کہ ان کے بچے دلی کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ مال و دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال میں لانا ہے۔ طاقت اللہ نے دی ہے تو سوچنا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے طاقت ملی ہے، صحت ملی ہے، اس صحت کو، اس طاقت کو اللہ کی عبادت میں کیسے خرچ کروں۔ اللہ کی طرف سے مال دیا گیا ہے تو سوچے کہ بھئی اس مال کا حق کیا ہے، اس مال کا حق کیسے ادا کروں۔ اس طریقے سے اگر انسان اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارے گا تو جتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے آج ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، ورنہ ان عذابی لشدید، اللہ کا حکم ہے کہ بھئی ہمارا عذاب بڑا سخت ہے، ہم کیا کریں گے، اپنے عذاب میں پکڑ لیں گے۔ ہماری طاقت و قوت، ہمارے پاس جتنا مال ہے، یہ مال اور یہ طاقت، یہ قوت کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ میں نے واقعہ سنایا قوم سمود کا، ایسی بہت ساری قومیں گزری ہیں، مال و دولت میں، طاقت میں بہت زیادہ تھے، لیکن ان کی طاقت ان کو بچا نہیں سکی، ان کے پاس جتنا مال تھا وہ مال ان کو اس عذاب سے بچا نہیں سکا۔ تو اس لیے جتنے دن دنیا کی زندگی ہے، اللہ کی زمین میں، آسمان کے نیچے ہم کو زندگی گزارنا ہے، تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں اللہ اضافہ کرتے رہیں گے، برکت دیتے رہیں گے، دنیا کی زندگی ہماری اچھی رہے گی، آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو فرما برداری والی زندگی گزارنے کی، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5